جی میں آپ کو پروگرام میں پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور اب سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے ختم کیا تھا. اور میں ڈاکٹر انوپ سے وہ سوال کرتا ہوں کہ کام کی زیادتی اور کام کا غلبہ کیا پرسکرپشن غلط کا سبب ہو سکتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، غلطی تو ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے پروفیشن میں جو اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے غلطی، تو اچھا ہے. نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میڈیسن کے جتنے بھی پازیٹیو افیکٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کے نیگیٹو افیکٹس پہ ہمارے باڈی پہ ہو سکتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے، کتنا بھی کام کیوں نہ ہو، لیکن جو پرسکرائب میڈیسنس ہیں وہ واضح طریقے سے لکھی جائیں تو اچھا ہے. اس میں پیشنٹ کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ ملے گا. جو ایک بات میں دیکھتا ہوں چھوٹی چھوٹی کلینکس پہ جہاں پہ ڈاکٹرز کے پاس نمبر آف پیشنٹ تو زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ایک اچھی بات ان کی یہ ہوتی ہے کہ جو پرسکرائب میڈیسنس ہوتی ہیں وہ پیشنٹ جاتا ہے باہر میڈیکل اسٹور سے لے آتا ہے، فارمیسی آ کے ڈاکٹر کو دکھاتا ہے کہ یہ میں لے آیا ہوں، تو ڈاکٹر صاحب اس میں دیکھ لیتا ہے کہ واقعی وہی دوائی ہے. اور یا فارمیسی میں وہ جو ٹیکنیشین کھڑا ہوا ہے وہی اپنی رائے دینا شروع کر دیتا ہے کہ یہ دوا ڈاکٹر صاحب نے غلط لکھی ہے صحیح لکھی، جو کہ اس کا حق نہیں ہے. اور وہاں پر ایک ریکگنائز پروفیشنل کمپیٹنٹ فارمیسسٹ ہونا چاہیے جو کہ صحیح مشورہ دے سکے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہر فارمیسی میں یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی. بڑی فارمیسی میں تو مل جائے گی لیکن چھوٹی فارمیسی میں آپ کو نہیں ملے گی. اب وہاں سے ہی دیکھیے، وہاں سے ہی پرسکرپشن ایرر کی ابتدا ہونی شروع ہو چکی ہے. اب اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، اس میں کوشش یہ کرنی ہے جتنی بھی فارمیسی ہیں اس میں ایک کوالیفائڈ فارمیسسٹ کا ہونا. آپ کیا میسج دینا چاہیں گے لوگوں کو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کس طریقے سے آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور کیوں مان لیتے ہیں ان لوگوں کی جو کہ ڈگری بھی ہولڈر نہیں ہے؟ ہاں بالکل، ہمارے اس میں اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ جتنے بھی فارمیسیز ہیں اس میں ایک کوالیفائڈ فارمیسسٹ کا ہونا لازمی ہے. اور ہم بھی وہاں سے خریدیں میڈیسن جہاں پہ یہ فیسلٹی اویلیبل ہو، پروفیشنلی کمپیٹنٹ لوگ کھڑے ہو. بالکل بالکل. یہ بتائیے آپ کہ ایک فارمیسسٹ کو ایک پرسکرپشن پڑھنے کی کیا تربیت دی جاتی ہے؟ کہ پرسکرپشن کیسے پڑھا جاتا ہے، پرسکرپشن میں کیا کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور ایک کہتی ہے پرسکرپشن باڈی کہ پرسکرپشن انسکرپشن کیا ہے، پرسکرپشن کیا ہے، کیا یہ بتایا جاتا ہے اور کون سے سالوں میں بتایا جاتا ہے؟ اس کے 4th ایئر، 3rd ایئر، 2nd ایئر؟ بالکل، یہ فارم ڈی کا جو ہمارا کریکولم ہے اس میں 5 سال میں ایک تو فارماکالوجی 2nd ایئر اور 3rd ایئر میں بتایا جاتا ہے. پھر ان کے پاس ایک پورا ہاسپٹل فارمیسی کا کورس ہے جس میں یہ پرسکرپشن کے بارے میں بتایا جاتا ہے. ایک اور یہاں میں چیز شیئر کروں گا کہ جو اچھے ہاسپٹلز ہیں ایون گریجویشن کے بعد بھی وہ ان کو ایز اے فارماسسٹ نہیں بناتے. پہلے ان کو پوری 1 سال کی ٹریننگ یا 6 مہینے کی ٹریننگ، ہر ہاسپٹل کی اپنی پالیسیز ہیں، اس ٹریننگ دے کے اس کے بعد پھر وہ فارماسسٹ بنتا ہے. تو جو اس ٹریننگ پیریڈ کے دوران وہ اپنے آپ کو اتنا ٹرین کر لیتا ہے کہ وہ دوائیوں کو اچھی طرح جو ڈاکٹر نے رائٹنگ لکھی ہوئی ہے اس کو اچھی طرح اس کا استعمال کریں اور پیشنٹ کو اچھی طرح بتائیں. ایک اور میں یہ چیز شیئر کروں گا کہ جیسے ڈاکٹر انوپ نے کہا کہ وہ پیشنٹ جو ہے وہ ڈاکٹرز کے پاس دوائیاں لے کے آئے تاکہ ڈاکٹر اس کو بتا سکے کہ یہ آپ نے دوائی صحیح لی ہے نہیں. اس میں ایک اور چیز میں یہاں بتاؤں گا کہ بعض اوقات دوائیوں کا جو ہم گھریلو استعمال میں جو کھانا کھا رہے ہیں، ایگزامپل جو کھانا کھا رہے ہیں اس کے ساتھ بھی ایک انٹریکشن ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو وارفرین کی ایگزامپل بتائی کہ اب یہ فارماسسٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بتائیں کہ اگر آپ یہ وارفرین لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو گرین لیفی ویجیٹیبلز وہ نہیں لینے چاہیے کیونکہ یہ وارفرین کی افادیت کو کم کر رہا ہے. تو یہ ایک فارماسسٹ کا بہت بڑا رول ہے اور اس کے لیے اس کو فارماسسٹ کو تربیت بالکل دی جاتی ہے ڈیورنگ ان کے گریجویشن پہ بھی اور آفٹر گریجویشن. اچھا، یہ غلطیوں کو کیسے روک سکتا ہے؟ غلطیوں کو دیکھیں، ایک تو پراپر کاؤنسلنگ ہونا بڑا ضروری ہے جہاں فارماسسٹ کا بہت بڑا رول ہے. میرے خیال میں ڈاکٹر انوپ کمار میرے ساتھ اس کو ایگری کریں گے کہ یہاں فارماسسٹ کا بہت بڑا رول ہے. ایک تو پراپر کاؤنسلنگ ہونی چاہیے کہ کون سی دوا کس ٹائم کھانی چاہیے. کون کرے گا کاؤنسلنگ؟ یہ فارماسسٹ کی ذمہ داری ہے. دیکھیں، ہر فرد کو اگر اپنا رول سمجھ آ جائے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے فارماسسٹ ہو، تو یہ معاشرے سے جو ہماری برائی ہے یہ ختم ہو جائے گی اگر ڈاکٹرس کو اپنا رول سمجھ آ جائے اور فارماسسٹ کو اگر اپنا اس کو رول سمجھ آ جائے. جیسے میں نے بتایا کہ یہ کاؤنسلنگ ڈاکٹر کی بھی ذمہ داری ہے اور یہ کاؤنسلنگ فارماسسٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ کون سی دوا پانی کے ساتھ لینی ہے، کون سی دوا دودھ کے ساتھ لینی ہے. ہمارے معاشرے میں ایک بڑا یہ ایک سینیریو ہے کہ دودھ کے ساتھ ہر دوا لینی چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. بعض اوقات کچھ دوائیں ایسی ہیں جو کہ اگر آپ دودھ کے ساتھ لیں تو دوا کی افادیت کم ہو جاتی ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے ایک پیشنٹ کو کاؤنسل کرنا کہ کس طرح آپ نے یہ دوا لینی ہے. ایسا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کو پیشنٹ کی لینگویج میں بتانا چاہنا ضروری ہے؟ جی ہاں، اس سے
یعنی کافی سارے کہ پیشنٹ صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے کہ اس کو دوائی کس طرح کھانی ہے اور کس وقت کھانی ہے. تو اس کی اون لینگویج میں اگر سمجھایا جائے تو بہت ہی اچھا ہے. اب سمجھانے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. بالکل. اب وہ سمجھائے کس طرح سمجھائے اس کو, کیونکہ بعض دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ پرسکرپشن اس نے لکھا, اس نے سمجھانے کی کوشش کری, اس نے کہا کہ اس سپوزیٹری کو کھانا نہیں ہے, اس کو استعمال کرنا ہے جس طرح اس کو استعمال کیا جاتا ہے, لیکن وہ کھا گیا سپوزیٹری گولی سمجھ کے. کچھ کہنا چاہیں گے؟ اس میں وہی بات کروں گا ڈاکٹر صاحب, اگر اس کو اس کی اپنی زبان میں سمجھائے گا تو وہ آسانی سے سمجھ بھی جائیں گے. اگر ایک دفعہ نہیں تو 1 سے 2 دفعہ اس کو سمجھایا جائے اور پرسکرپشن پہ بھی واضح طور پہ لکھا جائے کہ اس کو کھانے کی دوائی نہیں ہے. یہ صحیح ہے. اچھا, غلطیوں کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے آپ کے لحاظ سے پرسکرپشنس کے اندر, اگر پرسکرپشن ایک لکھا؟ غلطیوں میں ایک تو پیشنٹ کا نام صحیح ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ جیسا کہ آپ نے سلائڈس میں دیکھا کہ کیپسول کی جگہ ٹیبلٹ لکھ دیا, اور اس کے جو ڈوزیج تھا ملی گرام وہ بھی صحیح نہیں لکھا تھا, جلدی میں انہوں نے اس کو گرام کر دیا اور وہ گرام کھا گیا. اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ 1.0 کے بجائے اس کا پوائنٹ واضح نہیں تھا تو 10 ملی گرام ہو گیا. تو اس طرح کی غلطیاں کامنلی ہوتی ہیں. اور کچھ ایسی جو میڈیسنس آج کل آ رہی ملتے جلتے ناموں سے, تو ان کی بھی غلطیاں ہو گئی کہ ایٹینول کے بجائے ایٹیول دے دی. تو یہ واضح کامنلی جو غلطیاں ہوتی ہیں پرسکرپشنس میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کس تعداد میں اپروکسیمیٹلی افراد متاثر ہوتے ہیں؟ دیکھیں, ایک میں آپ کو یو ایس اے کا ڈیٹا دوں گا. یو ایس اے کا اس لیے دینا چاہوں گا کیونکہ ایک ویل ڈیولپ کنٹری ہے جہاں ہر سال جو ہے وہ 7,000 اموات جو ہیں وہ یہ میڈیکیشن ایرر کی وجہ سے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس ایسا جس کا کوئی ڈیٹا اتنا اویلیبل نہیں ہے کہ جس سے اب یہ اندازہ لگایا جا سکے. بہرحال یہ میڈیکیشن ایرر جو ہے وہ ہر ملک میں ہے, اور اس کی وجہ سے جیسے کسی میڈیکل آرگنائزیشن نے یا پی ایم ڈی سی نے یا کوئی آرگنائزیشن نے یہ کوئی ڈاٹا نہیں؟ بالکل ہے, ڈیٹا ہے, لیکن اب اس کو اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے کیونکہ ڈیٹا پرانا ہو چکا ہے. جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ 7,000 اموات جو ہے وہ یو ایس اے جیسے ممالک میں ہو رہی ہیں, تو ہمارے یہاں تو ڈیفینیٹلی اس سے زیادہ ہی ہوں گی. تو اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی نیڈ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں یہ بھی کہوں گا, اویئرنیس, بالکل, جانکاری ہونا بہت ضروری ہے کہ دوا کس صورت میں لی جائے, دوا کو کیسے رکھا جائے, دوا کو کہاں رکھا جائے, دوا کو فریزر میں نہیں رکھا جائے, فریج میں رکھا جائے, جو کہ عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ ٹیمپریچر کنٹرول نہیں ہو پاتا. آپ مجھ سے ایگری کریں گے؟ بالکل صحیح بات ہے آپ کی. ظاہر جب تک دوا کی اسٹوریج پراپر نہیں ہوگی تو اس کی ایفیکیسی پہ بھی افیکٹس آ سکتے ہیں. اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جانکاری بڑا ضروری ہے, اور یہ فارماسیوٹیکل جو کمپنیز ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے, اور جو کہ کر رہی ہیں کہ جو پراپر جو انسٹرکشنز ہیں وہ ایک تو دوائی کے ڈبے پہ لکھنا چاہیے, اور ایک فارماسسٹ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ لیبل لکھے. بعض اوقات کچھ آپ کے مریض ایسے ہوتے ہیں جو کہ سمپل اردو بھی سمجھ نہیں پاتے, تو ان کو پھر یا تو آپ اشاروں سے سمجھائیں یا آپ کسی وے میں ان کو کمیونیکیٹ کریں تاکہ ان کے لیے دوا لینا بڑا آسان ہو. اشاروں سے آپ سمجھائیں گے تو یہی ایک طریقہ ہے, اور کس طرح کمیونیکیٹ کریں گے آپ ان کو؟ میں تو سمجھتا ہوں دس از دی اونلی. دیکھیں یہ بڑا مشکل ہے, بالکل یہ بڑا مشکل ہے, لیکن ابھی ایک فارماسسٹ جو کہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اس کی ایک ذمہ داری ہے کہ اب مریض تو اس کے چہرے پہ تو نہیں لکھا ہے یہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے. نہیں, وہ تو ایک جنرل بات ہے کہ مریض کو تو دیکھیے مین اس کے پیچھے آئیڈیا کیا ہے. مین آئیڈیا ہے کہ آپ کو صحیح دوا لکھ کر صحیح دوا ڈسپینس کرنی ہے تاکہ صحیح دوا مریض کھا سکے. اگر صحیح دوا مریض نہیں کھاتا تو یہ دونوں کی ذمہ داری پہ آ جاتا ہے کہ نہ دوا صحیح طریقے سے لکھی گئی نہ صحیح طریقے سے دی گئی. دیکھیں اس میں ایک چیز کہنا چاہوں گا, ایک تو یہ جو ہمارے معاشرے میں آج کل ایک جو ارریشنل یوز ہے, جیسے اینٹی بایوٹکس ہے, جو بھی آپ کو بیماری آپ نے ہر اس پہ اینٹی بایوٹک لکھ کے دے دی, تو یہ ایک بڑا غلط ہے. اور دوسرا یہ کہ جو آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ جو صحیح دوا صحیح مریض تک پہنچے, تو یہی ہمارا ایک الٹیمیٹ ٹارگیٹ ہے. تو یہ جو صحیح دوا صحیح مریض تک پہنچے اس کے لیے بھی کچھ طریقے ہیں جس کو آپ صحیح دوا کو صحیح مریض تک پہنچا سکتے ہیں. وہ کیا ہے کہ جیسے اپنی فارمیسی میں جو کہ ایک ہائی الرٹ میڈیکیشن, آپ کو پتہ ہے کہ اس دوا کے جو نقصانات ہیں اگر یہ غلط مریض تک چلے گی تو بہت زیادہ ہیں, تو اس کو ایک لیبل لگا کے رکھ لیں کہ ہائی الرٹ میڈیکیشن. یا آج کل بڑی اچھی ٹیکنالوجیز ہیں, شارٹ مین لیٹر ہے, ٹال مین لیٹر ہے, جیسے ابھی ایٹینولول اور ایلٹینول کا ہم نے ڈسکس کیا, تو آپ ایٹینولول کا جو اے ہے اس کو ذرا آپ بولڈ میں کیپٹل کر کے لکھ دیں تاکہ جب فارماسسٹ رش آور میں وہ میڈیسن اٹھانے لگے تو اس کو ایک اچھی طرح واضح ہو جائے کہ یہ ایٹینولول نہیں ایلٹینول. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے بہت ایگری کرتا ہوں, ہر چیز پہ ایگری کرتا ہوں, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس فارمیسی میں جو آدمی کام کر رہا ہے وہ خود کوالیفائڈ نہ ہو
تو آپ اس کو کون سے سسٹم بتائیں گے؟ وہ تو صرف ایک بھیڑ چال چل رہا ہے کہ اس نے دوا رکھنی ہے شیل سے، دھول مٹی سے نکالنی ہے اور ڈسپینس کر دینی ہے. بالکل. کیا وہ چیزوں کی خیال کرتا ہے؟ نہیں. کیا وہ دیکھتا ہے کہ دوا کون سی دے رہا ہے؟ نہیں. کیا وہ دیکھتا ہے کہ ایکسپائری ہے؟ نہیں. اس کو صرف پیسہ کمانا ہے اور اس کو صرف یہ خرچ کرنا ہے کہ دوا چلی جائے اس کی. بالکل یہ آپ نے صحیح کہا. بالکل دیکھیں یہ ڈاکٹر انوپ نے بھی ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ کوالیفائڈ بندوں کا ہونا بڑا ضروری ہے. آج کل ہمارے ایک تو معاشرے میں یہ ہے کہ جو عام میڈیکل اسٹور ہیں یہ 10-15% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں جو کہ ہاسپٹل والے نہیں دیتے, تو زیادہ تر مریض جو ہیں وہ اسی طرف بھاگتے ہیں. اور آپ دیکھیں وہاں جو دوائیوں کی اسٹوریج ہے وہ ایک تو بڑی امپراپر ہے, تو اس سے جو خاص طور پہ جو فریج آئٹمس ہیں تو اگر اس کو پراپر ٹیمپریچر پہ آپ مینٹین نہ کریں تو وہ اپنی ایفیکیسی. الیکٹرانک میڈیا کیا رول ادا کر سکتا ہے؟ الیکٹرانک میڈیا ایک بہت بڑا الیکٹرانک میڈیا کا رول ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی دوا بینڈ ہو جاتی ہے تو یہ آپ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے, لیٹ سپوز اگر کسی کے گھر میں ایک دوا پڑی ہوئی ہے جو کہ بینڈ ہو چکی ہے تو آپ ٹی وی پہ دکھا کے اس کو اخبار کے ذریعے ایک اویئرنیس پروگرام کریٹ کر کے آپ اس کو مریض کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ دوا بین ہو چکی ہے, اب اس کو مزید استعمال نہ کیا جائے. تو بہرحال الیکٹرانک میڈیا کا ایک بڑا رول ہے. ہمارے یہاں جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ کر بھی رہی ہیں کہ کس طرح دوا کو لینا چاہیے. کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ڈسپرین کو جو ہے پانی میں گھول کے پینا چاہیے, ویسے پینا چاہیے تو یا کس کے ساتھ لینا چاہیے. تو الیکٹرانک میڈیا کا بہرحال ایک بہت بڑا رول ہے جس کو, اور الٹیمیٹ ٹارگیٹ وہی ہے کہ پیشنٹ سیفٹی. جی ڈاکٹر صاحب, ابھی ایک سوال اور اٹھتا ہے ذہن میں کہ وہ کون سی خاص دوائیں ہیں جس میں ڈاکٹر کا سگنیچر ہونا بھی ضروری ہے, اس پہ اسٹیمپ لگنا بھی ضروری ہے. ورنہ دیکھیے عام طور سے آپ جائیے فارمیسی کے اندر, ڈسپینسنگ ہو رہی ہے, اس پہ سگنیچر بھی نہیں ہوتے بعض وقت اور اس پہ اسٹیمپ بھی نہیں لگی ہوتی, لیکن ڈسپینس ہو رہی ہے. اب دیکھیے یہاں پر ذمہ داری ڈاکٹر کی بھی آ گئی اور فارمیسسٹ کی بھی آ گئی بالکل کہ وہ ڈسپینس کرے ہی نا دوا. کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے خیال میں تو جتنی بھی پرسکرپشن ہوئی ہے اس پہ سگنیچر لازمی ہے. اچھا یہ کون چیک کرے, یہ کون چیک کرے گا؟ نہیں, یہ جو فارمیسسٹ کے پاس جاتی ہے پرسکرپشن, اگر وہ دیکھے کہ کسی سادے کاغذ پہ لکھی ہوئی ہے جی اور کسی ان نون پرسن نے لکھی ہے, اس کو ڈسپیچ بھی نہ کرے. ایون میں تو کہتا ہوں پیناڈول بھی کسی کو اس طرح نہیں دے جو نہ دے, ہاں کامن لیکن دیتا ہے. وہ تو وہ دوائی بھی دے دیتا ہے, وہ تو وہ دوائی بھی دے دیتا ہے جیسے جو دوائیں نفسیاتی عمل میں استعمال ہوتی ہیں. بالکل ایسی بہت ساری دوائیں جو ٹرنکولائزر گروپس آ جاتے ہیں وہ مل رہی ہیں. لیکن میرے خیال میں ہر پرسکرپشن پہ ڈاکٹر کے سگنیچر اور لیٹر ہیڈ ہونا لازمی ہے. بالکل. یہاں میں ایک چیز کہنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ پیناڈول کے لیے بھی, بہرحال پیناڈول ایک OTC ڈرگ ہے تو اس کے لیے میرے نہیں خیال کہ کوئی ایسی پرسکرپشن اس کی استعمال ہونی چاہیے. اور جہاں تک آپ نے سوال پوچھا کہ کن ادویات کے لیے جو ہے وہ ڈاکٹر کا اسٹیمپ ہونا ضروری ہے, بالکل یہ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ہر ڈرگ کے لیے اسٹیمپ سگنیچر ہونی چاہیے. لیکن کچھ ایسی دوائیں ہیں جس سے ایڈکشن کے چانسز بڑھتے ہیں جیسے نارکوٹکس وغیرہ, تو اس کے لیے بالکل اسٹیمپ ہونا چاہیے اور اس کا اسپیسیمن جو ہے سگنیچر کا وہ فارماسسٹ کے پاس بھی ہونا چاہیے. جی ناظرین آپ نے سنا. اب ایک اور سوال چپتا سا اٹھ رہا ہے کہ مریض اپنے آپ کو کس طرح سے بچا سکتا ہے ان دواؤں سے جو کہ عام دوائی بھی ہیں اور ان دواؤں سے جو کہ خطرناک دوائیں کہلاتی ہیں, ٹرینکولائزرس, بینزوڈائزپینس. اور ہم دیکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں, ہماری فارمیسیز میں کہ دوا جا رہی ہے اور وہ لیتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, پھر حاضر ہوں گے.